السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خبروں کے انبار ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، پاکستان ہو، پاکستان کے اندر آنر کلنگ ہو، نیشنل ڈیزاسٹر ہو، گدے کی کڑھائی ہو، یہ خبریں کو اچھی نہیں ہیں۔ اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو سب سے دکھتی بات غذا ہے، جہاں پہ کچھ تھوڑا سا ریلیف دکھاوے کے لیے وہ کھانا دیا گیا، لیکن بچوں میں اتنی سکت نہیں رہ گئی، وہ اتنے کمزور، لاغر اور نحیف ہو گئے ہیں کہ ان کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، جیسے ایریٹیریا میں، افریقہ میں بچوں کے ساتھ ایک دور میں ہم وہ پکچرز دیکھتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اور یقیناً مجھ سمیت ہر شخص نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہاں کتنا جئیں گے؟ 60، 70، 80، 100 سال۔ آپ نے انفراسٹرکچر یہیں چھوڑ کے جانا ہے، لگژریز یہیں رہ جائیں گی، گاڑیاں، بینک بیلنس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ قبر میں ایک کفن ہوگا، 2 گز کپڑا ہوگا، ایک اندھیری قبر ہوگی، نہ لائٹنگ ہے، نہ موبائل ہے، نہ کچھ بھی ہے۔ وہاں پہ روشنی وہی ہوگی، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ آخرت کے لیے جو آپ بہتر چیز آگے پہنچائیں گے وہی کام آئے گی۔ تو میرے بھائی، جن چیزوں میں آپ ہم سب الجھ رہے ہیں وہ یہیں رہ جانی ہے۔ کوئی خدا جس کے دل میں، سینے میں تھوڑا سا دل دھڑکتا ہے نا، وہ غذا کی ویڈیو نہیں دیکھ سکتا، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم بار بار بات کرتے رہیں گے، دبنگ انداز میں کرتے رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت غذا پہ بات کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے۔ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر میں کیا موت، کس منہ سے جام کوثر طلب کریں گے؟ میرا سوال اتنا ہے۔ آج انہی سارے ایشوز کو لے کے جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، دبنگ بولتے ہیں، اور مڈل ایسٹ پہ، خلافہ پہ، اور اسلامک پولیٹیکل سسٹم پہ بڑی ڈیپ انسائٹ ہے، گہری نظر ہے، مطالعہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی آپ ڈاکٹر صاحب کو، ہمارے ساتھ تو ان کی خاص محبت ہے، بڑی شفقت ہے، ہر دفعہ آپ کو جب بھی یاد کریں تو آپ تشریف لاتے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ کو بلانے کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو جو میں نے انٹرو دیا اس میں غزہ کی بات، ابھی ڈیوڈ کوریڈور کی بات ہو رہی ہے، شام کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات، ایک علویوں کو دے دیں، دروزیوں کو دے دیں، ایک شامیوں کے پاس ہو، اور ایک کرد بیلٹ وہاں پہ ہو۔ تو یہ پورا پلان نظر آ رہا ہے، گریٹر اسرائیل کی ایکسپینشن۔ اور ڈیوڈ کوریڈور انہوں نے داؤد علیہ السلام کے نام پہ بنایا ہے، اور اس کو اصل میں سویز کی طرز پہ ایک نہر کاٹ کے ملانا چاہتے ہیں، راہداری و اقتصادی۔ تو یہ مجھے کچھ بیونڈ دا سین، کچھ آگے کی پلاننگ لگ رہی ہے، جس میں ٹرمپ، نیتن یاہو، یہ سارے انوالو ہیں۔ تو ابھی تھوڑا بہت فوڈ، جیسے کہتے ہیں نا کہ بچا کچھا کھانا پھینک دینا، ان میں سکت ہی نہیں کھانے کی، دکھاوے کے لیے۔ تو اس سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر، آپ اس پہ بات کر رہے ہیں، آپ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بہت سے پروگرام کیے، انفارچونیٹلی دن بدن حالت خراب ہی ہوتی جا رہی ہے، ابتر ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے اس پہ بات کرنا مزید ضروری ہے۔ ایک تو میں اپنے لسنرز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کی کلاسیفیکیشن ہے جو کہ بھوک اور فیمائن کے حوالے سے ہے، اور اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن، IPC کہتے ہیں اس کو۔ IPC کے مطابق جو آخری درجہ ہے اس کا نام ہی ہیومینیٹیرین فوڈ ایمرجنسی نہیں، ایمرجنسی 4 نمبر ہے، آخری ہے کیٹاسٹروفی۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم فیز 5 میں داخل ہو گئے ہیں، یہ ایک کیٹاسٹروفی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک خاص افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک بچہ، ایک انسان، ایک بوڑھا، بوڑھی، عورت، جوان، جو بھی، اگر وہ اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں تو اب آپ ان کو اگر خوراک دے بھی دیں تو آپ ان کو نارمل طریقے سے تو کنفرم واپس نہیں لا سکتے، بیکاز دیئر آرگنز ہیو بین ڈیمیجڈ، انہوں نے بہت زیادہ وقت اس طریقے سے گزار لیا ہے۔ اب اگر آپ نے ان کو واپس لانا ہے تو ایک بہت لمبا پروسیس ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے ان کے آرگنز واپس نارمل ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کے سامنے اس وقت، جیسا آپ نے کہا، کچھ ٹکڑے خوراک کے پھینک رہے ہیں، لیکن وہ جو نیسیسری میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے جو کہ اس تقریباً ملین سے اوپر لوگوں کو چاہیے، جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 6.5 لاکھ بچہ ہے جو کہ افیکٹڈ ہے اس سے، تو ان کو تو وہ کبھی بھی آپ نہیں دیں گے۔
تو اب یہ صرف اس وقت اس پریشر کے نتیجے میں جو کہ امت بلڈ اپ کر رہی ہے، خاص طور پہ مصر کے اندر، خاص طور پہ ادھر پاکستان میں، ترکی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس پریشر کو آپ کہہ لیں وینٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ میں ایک چیز اور کہتا چلوں، دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہم کوئی بھی حرام کام کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں سچی بات یہ ہے کہ جب یہ فلسطین ہو رہا تھا یہ سارا کچھ، تو ہم جانتے ہیں تقریباً 3 لوگ ایسے ہیں، تینوں ویسٹرنرز ہیں، تینوں کافر ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی۔ میں جب وہ دیکھتا تھا نا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یعنی ایون میں اگر اسلام کو سائڈ پہ رکھ کے سوچتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی انہوں نے یہ کیوں کیا۔ وٹ ڈز دیٹ مین؟ آپ کو پتہ ہے اللہ ہم سب کو بچائے ایسے کسی کام سے، لیکن اب مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، تو آپ کا واقعی دل چاہتا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے چاہے مجھے نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن لوگ جو ہے نا وہ آنکھیں کھول دیں۔ تو اس پروگرام کی توسط سے میں اس وقت اپنے لسنرز کو، اور خاص طور پہ لسنرز میں آپ کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اوور اے لانگ پیریڈ، مہینوں کے عرصے میں اگر آپ کا بچہ مر رہا ہو، یعنی وہ روزانہ مرتا ہو، وہ روزانہ اس کے ایک دن ایک آرگن فیل ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا آرگن فیل ہوتا ہے، آپ کسی دن نوٹ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے یار اب تو اس کی جو ہے نا سکن لٹک گئی، اب آپ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور آخر میں ایک دن وہ دم توڑ دیتا ہے۔ سسکتی موت، سسکتی موت، مطلب اس کو ہمیں امیجن کرنے کی ضرورت ہے، لفظ بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مجھے وہی آپ نے جیسا کہا اپنی آخرت کا ڈر ہے، مجھے اس دن کا ڈر ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یہ بچے، یہ بوڑھے، یہ خواتین ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈیوڈ کوریڈور کا آپ سے پوچھنا تھا، اور شام کے 4 ٹکڑے، ایکسپینشن آف گریٹر اسرائیل کی طرف بات جا رہی ہے، اور انہیں پتہ ہے ان کا مسیحا دجال ہے، وہ اس کی پریپریشن کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں، وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں دجال کے لیے، استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں یروشلم سے واشنگٹن ڈی سی تک، پوری دنیا کے اندر۔ لیکن ہمارے جو مسیحا ہیں، سیدنا امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی بن کے آئیں گے، ہم نے ان کے استقبال کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آپ نے اگین بڑا اچھا سوال کیا اور بڑا افسوسناک سوال ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد سے اور اپنی نصوص سے دور ہو گئے ہیں۔ ہماری جو ہمارے لیے سب سے بڑی نص ہے وہ قرآن، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد احادیث ہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ میں اگر آپ کو اس وقت اگر قرآن کی آپ کو میں سورہ توبہ کی 38ویں اور 39ویں آیت سناؤں تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کیا سچویشن میں ہیں، کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا انجام کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے تمہیں، ٹھیک ہے، ما لکم، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو، انفروا فی سبیل اللہ کے راستے میں نکلو، ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ ثقلتم الی الارض، تو تم چمٹ جاتے ہو زمین کے ساتھ۔ سوچیں ذرا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے بھائی تمہارے ساتھ کہ جب میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں، کلیئر کہہ رہا ہوں، سچویشن تمہارے سامنے کہ نکلو، اب اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو، قتال کے لیے نکلو، تم چمٹ جاتے ہو زمین کے ساتھ۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سچویشن بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اور کیا تم راضی ہو گئے ہو اس دنیا کے اوپر بمقابلہ آخرت کی زندگی کے؟ تؤثرون الحیات الدنیا، ٹھیک ہے، اچھا پھر فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، اور یعنی اس دنیا کی جو زندگی ہے، جو چکا چاندنی ہے، ٹھیک ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، ٹھیک ہے، الا قلیل، تھوڑی ہے نا، چھوٹی، آپ نے بھی شروع میں بھی ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں نکلو گے، یہی بتا دیا، یعنی اگر وہ حرکت ہوگی جو ہم کر رہے ہیں اس وقت، ہماری حکومت کر رہی ہے اس وقت، پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب بھی دے گا، یعنی ادھر بھی عذاب ادھر بھی عذاب، اور ساتھ میں وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے گا۔ یعنی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس وقت جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت ان کو ہٹائے، فارغ کرے، چاہے وہ ان کو خود سے ہٹاتا ہے، کسی عذاب کے ذریعے ہٹاتا ہے، بیماری کے ذریعے ہٹاتا ہے، لوگوں کے ذریعے ہٹاتا ہے، اس
کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اور اس کی جگہ وہ کہتے ہیں کہ کیا کرے گا, اور تبدیل کر دے گا, ان کو ہٹا دے گا اور لوگوں کو لے آئے گا, اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ٹھیک ہے, ہم اس کو جو ہے نا ضرر نہیں پہنچا سکتے, ہم اللہ کو بالکل ضرر نہیں پہنچا سکتے, اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو میرے خیال میں کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے اس میں. اٹس ویری ویری سمپل. ہماری آنکھیں کھلی ہیں, ہم ظلم دیکھ رہے ہیں. اس ظلم کو سمجھنے کے لیے ویسٹ میں ثابت ہو گیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دین کا عالم تو چھوڑیں, آپ کو تو دین کا پیروکار ہونا بھی ضروری نہیں تھا, صرف انسان ہونا ضروری. اس کے لیے تو اب یہ حالت آ گئی, یعنی کہ تو ایسا ہو گیا کہ اب جب انسانوں کو اس بے دردی سے قتل کیا جائے. لیکن ہم ہیں مسلمان, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, اور اگر ہمیں یا ہم میں سے کسی کو نظر نہیں آ رہا تو ان کے اسلام پہ, ان کی انسانیت پہ, ان کے انسان ہونے پہ سوالیہ نشان اور لعنت ہے. آپ نے کھل کے بتایا, اس کا مطلب ہے یہ گدا کڑھائی اور مردہ مرغیوں کے پیزاز اور شاورمیز کا اثر ہے کہ ہمارے دماغ جو کمیونٹی کے بینگ اے مسلم بھی, چونکہ ڈائٹ کا بھی اثر ہوتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں ہمارے یہاں نیشنل ڈیزاسٹر بڑھتا جا رہا ہے؟ تینوں سوال اکٹھے کروں گا. ایک بابو سر میں لوگ شہید ہوئے, ادھر لئی میں دیکھیں, سید پور ویلیج, نیچر سے آپ نہیں ٹکرا سکتے. دوسرا, پاکستان میں 578 آنر کلنگ کے واقعات 2024 میں ہوئے. پنڈی میں غیرت کے نام پہ مار دیا, نکاح ہوا تھا بے شک. بلوچستان میں اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی. کراچی میں جو ہندو کمیونٹی سے تھے, اس نے تو اپنی مسز کے پرائیویٹ پارٹس میں سریاب گھسا دیا اور وہ مر گئی بچی. یہ آنر کلنگ. اور ظاہر جعفر کہتے ہیں سائیکیٹرسٹ نے دماغ, یعنی قتل کرتے ہوئے دماغ ٹھیک ہوتا ہے, جب جیل جاتے ہیں دماغ خراب ہو جاتا ہے. سیاستدان کرپشن کرتے ہوئے اقتدار میں ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جب نیب پکڑتی ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتے ہیں. یہ فلم کس کو ڈالی جا رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, میں تو کھل کے سوال کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ کو انشاءاللہ کھل کے جواب دوں گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تمام چیزوں میں جو آپ نے واقعے بتائے, بلکہ اگر ہم فلسطین سے شروع کریں, پھر ہم ان فلڈ ڈیزاسٹرز کی طرف آئیں, آپ نے بیچ میں یہ گدھے کے گوشت کا ذکر کیا, پھر بیچ میں ہم آنر کلنگ, ان سب میں نا ایک قدر مشترک ہے. اس کو بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا. جی جی جی. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اور میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا, بلکہ میں چیلنج سے کہتا ہوں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے, اس سب میں یہ قدر مشترک ہے کہ ہمارے لیے ایسے ڈیزاسٹرز نہ ہونے کی جو فائنل لائن آف ڈیفنس ہے نا, یعنی دیکھیں ایک لائن آف ڈیفنس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا تقوی ہے کہ آپ ایسی حرکتیں نہ کریں, میاں بیوی کے ساتھ عزت احترام سے رہے, ٹھیک ہے, بیچنے والا اس بات کا خیال کرے کہ میں اپنے کلائنٹس کو, کسٹمرز کو کوئی حرام نہ کھلاؤں, ایسا ہی. پھر ایک اور سیکنڈ لیئر آف ڈیفنس, لائن آف ڈیفنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کو زمانے کا خیال ہوتا ہے, آپ کو یہ. لیکن فائنل لائن آف ڈیفنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس نظام ہوتا ہے, آپ کے پاس خلیفہ کی تلوار ہوتی ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں ان تمام چیزوں کے اندر وہ نظام کی پکڑ جو کہ انشور کرتی ہے, چاہے وہ فلسطین میں فوج بھیجنا ہو, چاہے وہ اس ویسٹرن کلچر سے امت کو دور رکھنا ہو, یا آپ کی لوکل ٹریڈیشنز کے حاوی آ جانے سے لوگوں کو بچانا ہو. یہ بھی ایک پرابلم ہے نا, آپ کی لوکل ٹریڈیشنز ہیں, کہیں پہ ہندو ٹریڈیشن ہے, کہیں پہ آپ کی کوئی اور پارسی ٹریڈیشن ہے کچھ, اور وہ چلی آ رہی ہے اور آپ اس کو روک نہیں پا رہے. تو یہ ہو, یا پھر آپ کا اسی طریقے سے لوگوں کا منافع خوری, پروفیٹیئرنگ کے چکر میں آپ کو مردہ اور حرام گوشت بیچنا ہو. اس سب میں, اور پھر آپ نے اربن فلڈنگ کی بات کی, سب کی. دیکھیں انفارچونیٹلی یہ ایسا کمال کا نظام ہے جو کہ ہمارے لیے انگریز چھوڑ گیا, جس میں آپ کے پاس کوئی ذمہ دار نہیں ہے جس کو آپ پکڑ سکیں. آپ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں یہ ڈپٹی کمشنر کا مسئلہ ہے, تو وہ آپ کو کہتا ہے جی مجھے تو ایم پی اے نے فنڈ نہیں دیے. ایم پی اے کو پکڑیں گے تو کہے گا نہیں جی یہ تو ایم این اے نے اور یہ وہاں سے نہیں آئے. اس کو پکڑیں گے تو کہیں گے جی وزیر اعظم, اس کو پکڑیں گے جی ہماری پارٹی کا نہیں, اس پارٹی کا, یہ پریزیڈنٹ. آپ کے پاس ایک لمبی لائن ہے, ٹھیک ہے. اور اسلام کے نظام میں جو یونٹری آپ کی لیڈرشپ ہے اور جو یونٹری اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ یہ کمال کرتی ہے کہ آپ کے پاس, آپ کو کلیئر ہے کہ یہ خلیفہ کا کام ہے. ایسے ہی تو نہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مرتا ہے, ایک روایت ہے. پھر اسی طریقے سے کہ اگر بکری جو ہے نا وہ پھسل جاتی ہے, دوسری روایت ہے. تو میں اس کے لیے, مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا. یہ وہ ڈر اور یہ وہ احساس ذمہ داری ہے جہاں پہ, اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ایک پورا ایک نظام دیا ہے, جس نظام کے مطابق جس کو آپ جب نافذ کرتے ہیں اور آپ انشور کرتے ہیں کہ اور کلچرز کا اور وسوسوں کا اور خیالات کا ایک حاوی ہونا آپ کے اوپر نہ ہو, تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. اچھا, ایک اور ایشو ہے,
بڑا امپورٹنٹ. دل دہل جاتا ہے. پچھلے دنوں ویڈیوز دیکھی, خیر 2 سال میں نے ڈیٹا دیکھا کو 25-30 کیسز تھے پچھلے سال. مدارس میں بچوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے, ریپ ہوتا ہے, ایڈلٹری فورنیکیشن. مانسیرا میں ایک بچے کے ساتھ یہ ہوا کہ معتمم تھے قاری میں, تو خیر کہنا بھی توہین ہے, تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرو اللیگل. تو اس نے گھر جا کے بتایا کہ میں نہیں جاؤں گا واپس, وہ تو وہاں تو یہ حال ہے. گھر والوں نے زبردستی بھیجا کہ ایسی بات نہیں. تو وہ آیا, خیر اس کے ساتھ ہوا, بچہ مر گیا تشدد سے. لاہور میں ایک کیس ہوا, ایک مولوی صاحب پکڑے گئے. میں کھل کے اس لیے کہتا ہوں, لوگوں کو پتہ ہو, لوگوں پوچھتے ہیں تو اجی مسلک اسلام بدنام ہوگا, تو وہی عام آدمی کرے تو اس پہ تو اس قاری کو یا اس کو تو چوک پہ نہیں لٹکانا چاہیے, اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. کیوں مٹی ڈالتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ نہیں, آپ نے دیکھیں اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں نا, ان کا جو ڈیٹرنس والا ایلیمنٹ ہے وہ بہت بھاری اور بڑا کلیئر ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, جب ان سے بات کی جاتی ہے شرعی سزاؤں کی, اور وہ بھی شریعت کے مطابق, شریعت کے سٹائل میں, کہ آپ نے کچھ لوگوں کو گواہ بنانا ہے اس کے اوپر جس کو سزا دی جا رہی ہے, تو پھر وہ لوگ چیخنے لگتے ہیں. میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو چیز امت نے سمجھنی ہے, ان لوگوں کو چھوڑیں. وہ یہ ہے کہ جو ویسٹ کا نظام ہے, یہ پورا پیکج ہے, اس پیکج کے اندر بڑی شدید کمزوریاں ہیں. وہ کمزوریاں پچھلے 10-20 سال میں کھل کر بہت سامنے آ گئیں. آپ کو آپ کے پیکج سے ڈرایا گیا, حالانکہ یہ 1200-1300 سال بالکل ٹھیک چلتا رہا. کچھ مائنر انسان تھے, ان کی وجہ سے کچھ چیزیں تھیں, لیکن بالعموم بالکل ٹھیک چلتا رہا. اب ٹائم آ گیا کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ہمارا پیکج ہے وہ اصل میں پرفیکٹ ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر کیونکہ انسان کریں گے تو کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. ان کا جو پیکج ہے یہ تو بہت ہی برے طریقے سے رگڈ ہے, بائسڈ ہے. یہ پیسے والوں کے لیے, یہ گوروں کے لیے, یہ وہ وائٹ مینز برڈن ہمیں سمجھتے ہیں اصل میں, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آخری سوال, 57 اسلامی ممالک ہیں, نیشن سٹیٹس. آپ نے ایک اینگل سے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی. فلسطین ہے, کشمیر ہے, سیریا ہے, لبنان ہے, غزہ ہے, مختلف ایشوز باقی ہیں. میں تھک گیا ہوں یہ سوچ کے. کوئی ایسی بات بتائیں, کوئی اپیل ہو کہ کس طرح یہ 56 ایک ہو جائیں, تب ورنہ ڈاکٹر صاحب میں جو دیکھ رہا ہوں نا, وہ ہیٹ پاکستان تک آ گئی ہے ایران کے بعد. ادھر ہندوتوا کھڑا ہے, الٹرا نیشنلزم, وہ روز ابھی جو ان کا ہے ایک آپریشن نیا انہوں نے کہ پاکستانی جیلوں میں ان کو مار کے تو ٹیررسٹ ثابت کر کے تو کوئی جواز فالس فلیگ کا کر. ادھر اسرائیل ہے جو جینوسائیڈ کر رہا ہے. تو پاکستان درمیان میں شکنجے میں ہے, اور نظریں اسی پہ ہیں. اٹامک پاور بھی ہے, مضبوط فوج بھی ہے, یہاں کے رہنے والوں میں وہ غیرت حمیت باقیوں سے زیادہ ہے. بہت کچھ ہے, لینڈسکیپ. اب ریئر منرلز, ارتھ منرلز کے پیچھے پڑے, گوادر سی پورٹ ہے, ایٹمی اثاثے, اتنا کچھ اللہ نے دے دیا ہے. تو اب ہماری طرف ہے کوئی ایسی لائن آف ایکشن دیں کہ ہم بھی بچ نکلیں. کوئی ایک لیڈرشپ, سعودیوں سے بھی کہیں خدا کا واسطہ ہے, باقی عرب کنٹریز ہیں, ایک ہو جائیں. نیٹو ایک ہے, یہ کیوں نہیں ایک ہوتے؟ اچھا, بہت سے جواب ہو سکتے ہیں اس کے. میں آج ایک ڈفرینٹ اینگل سے اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں جتنا سوچتا ہوں اس مسئلے میں, بہت سوچتا ہوں اس بات پہ. مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, لوگوں کو اب یہ سمجھنا ہوگا. امت جو ہے نا, امت مسلمان, کچھ لوگ آئیں, یہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, ایک صاحب نے کہا جی امت کوئی ہے ہی نہیں, آپ کس امت کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے بھی یاد, ٹھیک ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, امت وہ ہے جس نے ابھی تک ہر باہر سے آنے والی تھریٹ کا پچھلے آپ صرف 200 سال اٹھا لینا, تو جس نے مقابلہ کیا, چاہے وہ جب انگریز آیا تھا تو 1857 میں جس نے جنگ آزادی لڑی وہ امت تھی, ٹھیک ہے. چاہے آپ نے افغانستان میں دیکھا 1970s 80s میں جب سوویت یونین آیا تھا, جس نے لڑائی کی وہ امت تھی. چاہے جب دوبارہ وہاں امریکہ آیا, جس نے لڑائی کی امت تھی. عراق کے اندر اس وقت جو لڑ رہا ہے فلسطین کے اندر, اور پچھلے 77 سال سے گیو اپ نہیں کر رہا, وہ امت ہے. دس از امت. اس کو سمجھیں, یہ لوگ سمجھیں. لوگ اکثر بڑی برائی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی امت نے کیا کیا, امت نے کیا کیا. آپ ذرا سوچیں, اتنی شدید آپ کہہ لیں بمباری ہے امت کے اوپر, بموں کی نہیں, صرف آئیڈیاز کی, فتنوں کی, چیزوں کی. لیکن جو اس کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو نہیں مان رہے ہیں, وہ امت ہے. آن دی ادر ہینڈ,
آپ کے پاس ان 57 کے 57 کے اندر ایک لیڈرشپ ہے، چاہے وہ جس ملک، نام لینے کی ضرورت نہیں، جس ملک کی بھی لیڈرشپ ہو، وہ لیڈرشپ اصل میں اس امت کی نہ ریپرزینٹیٹو ہے، نہیں ہے وہ ریپرزینٹیٹو، اور نہ وہ اس امت کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے، اور نہ وہ اس امت کے آئیڈیاز کے اوپر کھڑی ہے جو کہ اصل میں اسلام کے آئیڈیاز ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ جا کر دشمن کے ساتھ مل جاتی ہے، وہ دشمن کو ہار پہناتی ہے، وہ دشمن کا استقبال کرتی ہے، وہ دشمن کو بلاتی ہے، وہ دشمن کے ساتھ روزہ افطار کرتی ہے، ٹھیک ہے، جب ان کو بلاتے ہیں وہ دشمن کے ساتھ لنچ کرتی ہے، وہ دشمن کے ساتھ ڈنر کرتی ہے۔ دیٹ از ایکچولی the problem of the امت۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہماری نظریں ان لوگوں کی طرف ہیں کہ یہ ہمیں اس میں سے نکالیں گے، تو ایسا نہیں ہونے لگا۔ اٹ ول ہیو ٹو بی، جس طرح بھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی، یستبدل، یعنی یہ لوگ تبدیل کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید ہمارے ہاتھوں سے کرے، شاید آپ کے ہاتھوں سے کرے، شاید اس مائک کی طاقت سے کرے، لیکن یہ لوگ نہیں ہیں انفارچونیٹلی جو کہ یہ کریں گے، بلکہ یہ تو انہوں نے تو اپنا ظاہر کر دیا نا، یہ تو مل گئے ہیں دشمن کے ساتھ، یہ تو دشمن کی آؤ بھگت میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو دشمن کی تعریفیں میں لگے ہوئے، یہ تو دشمن کے جو ہے نا ہمیں فسانے پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ ڈالر وغیرہ یہ پاؤنڈز یا ساسے کبھی لے کے جائیں گے؟ ان کی قبریں اتنی بڑی ہوں گی؟ اگر ان کی جیبوں، ان کی کفن کی جیبیں ہیں تو لے کے جائیں گے، میں نے تو آج تک کفن میں جیب نہیں دیکھی۔ واہ، میں نے تو آج تک کفن میں جیب نہیں دیکھی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی، بالکل یہ حقیقت ہے، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں پلاٹ نہیں ہوتا، قبر میں V8 بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، قبر میں AC بھی نہیں ہوگا، قبر میں بڑے بڑے ہوائی جہاز نہیں ہوں گے، ہوٹلز نہیں ہوں گے، لگژریز نہیں ہوں گی، اینڈرائڈ آئی فون نہیں ہوں گے۔ قبر میں کیا ہوگا؟ اب ایک سوال، قبر میں کیا ہوگا؟ 3 سوال ہوں گے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ یہ نوجوان غور سے سنیں۔ تیسرا سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دنیا میں اس ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ جب ان کا نام آتا تو کیسے لیتا؟ جب ان کی سنت و سیرت کی پیروی کی بات آتی تو تیرا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا؟ جب تجھے اقتدار ملتا تو بتا جیسا اقتدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم کر کے دکھایا، کیا تو ویسے ہی فیصلے کرتا تھا؟ جب تو جج کے طور پر، قاضی کے طور پہ بیٹھتا تو بتا رسول اللہ کے منصب قضا پر تو یہ فیصلے تھے، تیرے فیصلے کیسے تھے؟ ما کنت تقول کا معنی یہ ہے۔ تو اس وقت پتہ چلے گا یہ کرسیاں پھر فرشتے 100 چھتر مار کے ایک گنیں گے۔ حکمرانو، تم نے عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے۔ جس ملک کے اندر 200 یونٹ کے بعد بل اور ہو، یہ جبر کا نظام ہے، یہ مجبوریت ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ جس ملک کا سابق چیف جسٹس کل یہ درخواست دے کہ میری جو ہے سولر لگوا لی ہے، اس کو بھی ایڈجسٹ کرے اور میرے بیٹے کو جو ہے وہ فری یونٹس پرووائڈ، یہ آپ کا نظام ہے۔ جج صاحب، کیا آپ نے تیر مارا ہے؟ آج پاکستان کا عدالتی نظام 140ویں نمبر پہ ہے، اس بات کا آپ کو انعام دیا جائے یونٹس کی صورت میں؟ آپ کرسی سے اترتے ہیں لیکن مراد تو آپ کے ساتھ مقناطیس کی طرح چمٹی ہوئی جاتی ہیں، چاہے صدر ہے، وزیر اعظم ہے، دیگر ہیں۔ وہ یہ 25 کروڑ کیڑے مکوڑے ہیں جو اشراط الارض کما کے تمہیں دیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے، گٹھری اٹھا کے بازار میں چل پڑے کہ گزارا کیسے ہوگا۔ سیدنا عمر نے فرمایا آپ نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا، آپ کی تنخواہ متعین کرنی پڑے۔ فرمایا مزدور کے برابر 2 وقت کی روٹی کھا لو۔ شرم آنی چاہیے، یہ باتیں کتابوں میں کس کے پیروکار ہیں؟ جب وصال ہونے لگا فرمایا میرا سب کچھ بیچ کے جو بیت المال سے 2 وقت کی روٹی کھاتا رہا ہوں وہ واپس کر دیا جائے۔ بات کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ سیدنا عمر، بیٹا عاصم بن عمر کو یمن کے حاکم نے تحفہ بھیجا، ہار تھا، آپ کو پتہ چلا، فرمایا نہیں، اس وقت میں امیر المومنین ہوں، بحیثیت ہیڈ آف اسٹیٹ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ نہیں لے سکتا۔ بیٹے یہ بیت المال میں جمع ہوگا، عوام کی امانت ہے۔ یمن کا حاکم نے فرمایا جب میں اتر جاؤں امیر المومنین سے، ویسے اس سے محبت میں حضور نے فرمایا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے، میرے لیے اس لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس وقت حاکم وقت امیر المومنین ہوں۔ کیا بات، توشہ خانے کا فارمولہ دے دیا۔ ہمارے یہاں نہ گھڑی چھوڑتے ہیں، نہ گاڑیاں چھوڑتے ہیں، سب کچھ۔ پھر سیلاب نہ آئیں تو کیا ہے، گدے کا گوشت اور کڑھائیاں اور مردہ مرغیاں پیزوں میں کھلا کے ایسا ہی ہونا ہے۔ پھر فلسطین کے لیے آواز ہم جیسے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ہی بلند کریں گے جو ویجیٹیرین ہیں، جو کوشش کرتے ہیں گھر کا صاف ستھرا کھائیں۔ نظام کولیپس کر چکا ہے، یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا۔ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں،
اس کی ریپلیسمنٹ ہوگی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے آیت سورہ توبہ کی سنائی, اللہ تبدیل کر دے گا. کب تک آہیں اٹھیں گی؟ وہ FIR جلال الفرہ نے کہا تھا عرش پر درج ہو گئی فلسطینیوں کی, کوئی نہیں بچے گا. پھر یہ دبئی کے محلات بڑے بڑے, کیا وہاں پہ سونامی نہیں آ سکتا؟ اللہ کے قہر سے ڈرو. چند فٹ کے فاصلے پہ ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آ رہے ہیں, اور ہم اپنے محلات اور عیاشی اور پتہ نہیں ساری زندگی ادھر رہنا ہے. ذرا نوڈیرو میں جا کے وہ قبریں چیک کرو, فیصل مسجد کے احاطے میں ایک قبر ہے وہ چیک کرو, H11 میں قبرستان ہے. بڑے بڑے ادیب, بڑے بڑے بیوروکریٹس, بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار, کتبے لگے ہیں, قبریں خاموش ہیں, شہر خاموشاں کا حصہ ہیں. ان کی روداد وہ جانے, اور قبر کے اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہو. ہمارا کام ہے کہ جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. خلافہ علی منہاج النبوہ میں ہماری ریوائول ہے. نوجوانوں, یہ لیسن ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا کہیں کہ ہمارا کام تھا پہنچا دینا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.